السلام علیکم لو سر جی 10 محرم 9 محرم گزر گیا، 10 محرم آ گیا اور 10 محرم واقعی قیامت آ گئی سر جی۔ اتنے بڑے زلزلے آئے ہیں کہ اب کوئی کہہ رہا ہے جی لاکھ بندہ فوت ہو گیا ہے، کوئی جتنے ظاہر ہے جب ہزاروں سے تعداد گزر جائے تو پھر لاکھوں میں ہو جاتی ہے نا سر۔ تو وہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب 10 محرم، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 محرم کو تو جناب قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، تو دیکھ لیں ان لوگوں کے لیے تو بیچاروں کے لیے قیامت آ گئی جو گھر میں آرام سے بیٹھے تھے اور اچانک ہی جناب علی زلزلہ آیا۔ پہلے ایک زلزلہ آیا 7.2 کا، پھر 7.5 کا آ گیا اور اب آ رہے ہیں جی زلزلے، اور اتنے زلزلے آ رہے ہیں کہ سارا جو برازیل ہے وہ وینزویلا ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا ہے، سڑکوں پہ، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو سر جی آج ہم بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ حالت دیکھ رہے ہیں، گرمی نے اتنا برا حال کر دی ہے کہ یقین کرو، یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم ادھر لندن میں پھر رہے ہیں، اتنی گرمی۔ میں نے بالکل ٹمپریچر دیکھا 34 لاہور کا اور 34 ہی اس کا لندن کا، تو آج گرمی نے تباہی۔ اچھا ادھر گرمی اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ ہم پنکھے چلا لیتے ہیں نا یا اے سی چلا لیتے ہیں، تو ادھر ہوٹلوں میں گھروں میں کہیں بھی نہ پنکھے ہیں اور نہ اے سی ہے، تو آپ کو پھر ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کل بھی ریڈ الرٹ ہے، کل بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ گرمی کا دن ہے، ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ پوری ہیٹ ویو یہ پورے یورپ میں اور ہر جگہ آئی ہوئی ہے اور سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، فرانس، جرمنی میں، ادھر کوئی جناب پانی سے ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی ویسے مر رہا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے، تو بالکل قیامت والا ماحول سمجھو ہو گیا ہے گرمی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وینزویلا کے لوگ بیچارے بہت ہی پریشانی میں ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور ان کا بہت برا حال ہے۔ تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا مزید اس کی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ تحقیقات زلزلے کی کیا ہوتی ہیں، میرا مطلب ہے کہ کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، یہ والی تحقیقات، ٹھیک جی سر۔ سر جی خبر یہ ہے کہ بجٹ تو منظور ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، لیکن چیمے گوئیاں ختم نہیں ہو رہی کہ جناب یہ حکومت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اور چیمے گوئیاں کدھر سے شروع ہوتی ہیں، جب یہ ایک تو انتشاری پارٹی کا میڈیا جو ہے نا وہ چلاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں، مثلا آج بھی سہیل بڑیچ صاحب اور یہ جیو ٹی وی پہ لگے ہوئے تھے کہ جناب علی یہ وہ اسے کیا کہتے ہیں، حکومت دن پورے نہیں کرے گی اور ایک پیج پہ نہیں ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ بھائی ایک پیج پہ اگر یہ حکومت نہیں ہے نا تو پھر سمجھو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس صحافی نے سوال کیا کہ چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بتائیں کہ چلیں کہ جناب علی اگر یہ حکومت ڈاواڈول ہے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے، کوئی متبادل حکومت کون سی آ رہی ہے؟ تو وہ متبادل حکومت کا بھی کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ متبادل حکومت کا وہ بتائیں کہ جناب کون سی آ رہی ہے اور کون سی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی الحال افواہیں ہوتی ہیں، جب ہمارے پاس کوئی خبریں ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر ایسی ہی کوئی اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ یہ جی ہو گیا، اور وہ پھر بریکنگ نیوز کے طور پہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کو ادھر ٹھنڈی ہوا چلی ہے، ادھر لندن کا یہ فائدہ ہے کہ رات کو جو ہے نا یہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو پھر جناب وہ آ جاتی ہے، ٹھنڈ تھوڑی سی آ جاتی ہے، ورنہ توبہ توبہ سر جی برا حال ہے۔ اچھا تو یہ افواہیں ہیں، موجودہ حکومت کو کوئی بھی 5 سال مکمل ہونے سے نہیں ہٹا سکتا۔ حکومت 5 سال مکمل کرے گی اور یہ اپنی میعاد پوری کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایران کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوں گے، اور پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرے گا، ایندھن، بجلی، گیس،
یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ایران سے لیں گے تو ایران جو ہے وہ سارا کچھ یہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ خبریں آ رہی ہیں پھر جناب علی کہ وہ ابنائے ہرمز پہ ان کو کسی کو گزرنے دیے جا رہا ہے، اور ایران کی مرضی کے بغیر تو کوئی پہلے دن سے ہی کوئی نہیں گزر رہا۔ امریکہ جو بھی بیٹھا ہے نا تو وہ 20% حصے پہ ایسے بیٹھا تھا دور دور، تو باقی 80% حصے کے اوپر ایران کا ہی قبضہ ہے، اور ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ ایران ہی اس کے اوپر قابو ہے، اور ایران نے کہا جی کہ میں ٹول ٹیکس نہیں لوں گا لیکن مجھے بتا کہ ادھر سے گزرا جائے۔ تو 4-5 جہاز وہاں سے وہ گزرے ہیں کہ وہ جناب سائڈ پہ ان کو یو ٹرن لینا پڑا ہے، اور وہ اس کی ویڈیو وغیرہ وائرل ہو رہی ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا جہاز بھی کل ہماری ایک حدود میں داخل ہو گیا تھا، پنجاب کی واگا بارڈر کے قریب غلطی سے۔ تو اگر پاکستانی چاہتے تو اس کو مار گراتے، لیکن وہ مسافر طیارہ تھا اور وہ پائلٹ کی غلطی سے ہماری حدود میں داخل ہوا، کچھ دیر وہاں رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی پاکستان نے بڑا دل دکھایا ہے، ورنہ پاکستان چاہتا تو چونکہ ہم نے حدود ایک دوسرے کی بند کی ہوئی ہے، فضائی حدود، تو ہم اس کو مار گرا سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں مار گرایا۔ بہرحال یہ لوگوں کی مختلف وہ ہوتی ہیں سکیمیں، کوئی کہتا ہے جی مار گراتے تو بہتر تھا، کہ کیا پتہ کوئی جاسوسی وغیرہ کرنے کوئی آئے ہیں، اور یہ اسی طرح وہ کرتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور پاکستان کا اگر جہاز چلا جاتا تو انڈیا نے مار دینا تھا، انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ لوگوں کی رائے ہے، کافی لوگوں کی یہ رائے ہے۔ دلچسپ بات بتانے لگا ہوں، میں جس پارک میں بھی جاتا ہوں نا، ایسے بینچ جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا ان کے ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان لونگ میموری آف، یہ دیکھیں یہ میموری آف آگے، ہاں، لیلینا منگانی، اے دیکھو اے اس طرح لوگوں نے رکھے ہوئے نے، کوئی چکتا نہیں، لیکن پکے قلعے نال لگے ہوئے نے، اے پکے قلعے نال بھی لگے ہوئے نے، لیکن جگہ جگہ تے اے انہوں نے لوگوں نے واسطے نا، گورنمنٹ نے نہیں لائے، اے عام پبلک نے لائے نے، گورنمنٹ نے نہیں لائے، اس گورنمنٹ نے نہیں چھڈنی، آپ بھی کام کوئی کرنا ہے۔ مرضی سمجھو تو باہر ہی رکھ چھوڑے پرلے پاسے ادھر تے نہیں تے تھوڑی دیر اسی پھرن آیا اسلی لاگ تکنے سے تے اسی پب کو کھلتے ہیں، بڑی پیاری ہوا ہے۔ یہ پب ہے جی جنگل میں یا ویڈنگ سیریمنی۔ آج اسی پھر چودھری صاحب دے نال، جس طرح لاہور دا اندرون شہر ہوندا نا، انہوں نے مینوں بڑی مزے دیاں چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں دے وچوں جتھے گڈی نہیں چل سکتی، ویسے اتھے اسی آئے ہاں تے اے دریا دے اوتے اسی سیر کر رہے ہیں، پیچھے تو دریا نظر آ رہے ہیں تے اے ادھر جڑا نا وہ بندے آ گئے نے دریا دکھانے، اے والا دیکھو، ہیلو اے صرف اے چھوٹا جہا برج ہے، اے دیکھو، ہاں جی جو نام دس دیو۔ افلی ولیج، افلی لاک، اچھا افلی لاک کی سیر کر رہے ہیں سر جی، تے گرمی دی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، تسی بھی نہ کرو۔ مینوں چوئی صاحب نے کہا چھڈ منصف گرمی نو، میں کہا چھڈ دیتا ہے جی، جس ویلے تساں رونا تونا شروع کرنا ادوں کدوں تسی شفا کہندے نو کمپلینٹس انہاں دا اصول ہے، کسے گل دی کمپلینٹ نہیں کرنی، کیوں سر؟ کہ کرو گے تو پھر بھگتو گے، انکمپلیٹڈ ہو گئے نا۔ چلو آؤ جی، کمپلیشن تے ہے کہ فیس کرنا۔ ہاں